الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر حج کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ حج ایسے کرو جیسے مجھے حج کرتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، حضور کی تعلیمات اور حضور کے معمولات مبارکہ ہیں۔ اس لیے حج کا بہترین طریقہ وہی ہو سکتا ہے جس طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حج مبارک ادا فرمایا۔ سن 6 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے حج کرنا فرض نہیں تھا، البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اس وقت تک اگرچہ حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن سرکار اعلان نبوت سے پہلے بھی حج فرماتے رہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی حج فرماتے رہے۔ لیکن یہ حج کی فرضیت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، فرضیت کا حکم 6 ہجری میں نازل ہوا۔ سرکار نے 6 ہجری میں ہی ارادہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ سے مدینہ طیبہ شہر سے نکلتے ہی وہ معروف میقات ہے جہاں سے ساری حاجی حضرات احرام باندھتے ہیں، وہاں سے سرکار نے عمرہ کا احرام باندھا اور سرکار مکہ مکرمہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور سرکار نے پیغام بھجوایا اہل مکہ کو۔ ان سے چونکہ دشمنی کے معاملات تھے، انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں امن سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے مزاحمت کی، روکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سفیر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں گئے بھی، مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر حدیبیہ کے اندر یہ صلح نامہ تحریر پایا کہ مسلمان اس سال اب واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو مشرکین 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے، خود پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور سارا شہر مسلمانوں کے لیے 3 دن تک خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ صلح نامہ جب طے پا گیا تو سرکار جو اپنے ساتھ قربانیاں لائے تھے عمرے کے شکرانے کے طور پر، سرکار نے 70 جانور حدیبیہ کے مقام پر ذبح فرمائے، حلق کروایا اور یہاں سے سرکار واپس تشریف لے گئے۔
یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر 7 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ اس عمرہ کی قضا کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور 7 ہجری کو ذوالقعدہ کے مہینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 دن تک مکہ مکرمہ میں سرکار نے قیام فرمایا، عمرہ مکمل فرمایا۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی فرمایا کہ مشرکین سے پوچھیں، اگر وہ رضامند ہوں تو ہم مزید 2-3 دن یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ لیکن مشرکین نے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں فرمایا، تو سرکار نے بھی پھر تنازع کی صورت نہیں بنائی، بلکہ سرکار نے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ یہ 7 ہجری کو ذی-قعدہ کے مہینے میں سرکار نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا، اور ہجرت کے بعد سرکار کا یہ پہلا عمرہ مبارک تھا۔ اسی سال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور جو ہی سرکار عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے تو تنعیم سے تھوڑا سا مدینہ طیبہ کی طرف جائیں تو موجودہ جو چیک پوسٹ ہے اس کے قریب ہی مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شاباشی فرمائی، ولیمہ فرمایا، اور سرکار کا یہ نکاح یہاں ہوا، اور یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر بنی۔ بہرصورت 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صلح نامے کے مطابق 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ میں عمرہ فرمایا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ 8 ہجری کے اندر اہل مکہ نے جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار سے صلح نامہ تحریر کیا تھا، اس صلح نامہ کو 8 ہجری میں اہل مکہ نے خود ہی توڑ دیا۔ جب انہوں نے صلح نامہ توڑا تو سرکار نے 8 ہجری کے اندر ماہ رمضان المقدس میں سرکار نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار فرمایا، اور سرکار نے مکہ مکرمہ ماہ رمضان کے اندر فتح فرما لیا 8 ہجری کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو یہ اسلام کی ایسی عظیم الشان فتح تھی، ایسی عظیم الشان فتح کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے، اور فوج در فوج حضور کے حلقہ غلامی میں آ رہے تھے۔ تو اس کثرت سے فوج در فوج حضور کے حلقہ غلامی میں آنے کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج یہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان فتح 8 ہجری کو ماہ رمضان المبارک کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور اب جب سرکار مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے تو بغیر احرام کے تشریف لائے تھے۔ 14 دن بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، پھر یہاں سے سرکار حنین تشریف لے گئے، اور حنین سے سرکار طائف تشریف لے گئے، اور طائف سرکار نے 1 مہینہ قیام فرمایا۔ طائف سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور رستے میں جعرانہ کا جو مقام آتا ہے جہاں سے آج کل لوگ عمرے کے لیے احرام باندھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ یہاں سے کرتے ہیں، تو جعرانہ کے مقام پر سرکار تشریف لائے، یہاں سے سرکار نے احرام باندھا، اور سرکار نے 8 ذی الحج کو پھر یہاں سے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد حنین میں کچھ دن قیام، پھر طائف میں 1 مہینہ قیام۔ یہ جو دوبارہ سرکار واپسی پر عمرہ فرما رہے تھے یہ بھی ذی-قعدہ کا ہی مہینہ بنا، اور ذی-قعدہ میں سرکار نے دوسرا عمرہ ادا فرمایا۔ یہاں پر سرکار نے فتح مکہ کے بعد اپنے غلام حضرت سیدنا اسید بن عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم اور امیر مقرر فرما دیا، اور سرکار یہاں سے واپس پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 8 ہجری کو جو حج ہوا مکہ مکرمہ میں، یہ حضرت
اسید بن عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ہوا، آپ کی امارت میں ہوا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوا۔ لیکن یہ حج مفرد تھا، اور حج مفرد کا مطلب یہ ہے کہ جو احرام باندھا گیا وہ صرف حج کے لیے ہی تھا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور یہ مسلمانوں کا ایک لشکر قافلہ باقاعدہ مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ اس قافلے کی قیادت حضرت صدیق اکبر فرما رہے تھے۔ یہ بھی حج افرادی تھا، یعنی ان کا بھی جو احرام تھا یہ صرف حج کے لیے ہی احرام تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں ان کے حج کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ احرام باندھیں کہ اس احرام سے صرف حج ہی کروں گا تو اس کو حج مفرد کہا جاتا ہے، اور اگر یہ نیت ہو کہ میں پہلے جا کر اس احرام سے عمرہ کروں گا، پھر احرام کھول دوں گا عمرہ مکمل کرنے کے بعد، پھر حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے یہ احرام باندھ کر پھر حج کر لوں گا، تو اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور ایک نیت جانے والوں کی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو احرام باندھ کر جا رہا ہوں پہلے اسی احرام سے عمرہ کروں گا، پھر یہ احرام کھولوں گا نہیں، اور اسی احرام سے پھر میں حج بھی کروں گا، تو اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ تو صرف عمرے کا احرام، صرف حج کا احرام حج مفرد کہلاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حج بھی حج مفرد ہی تھا۔ ان کی قیادت میں یہ مسلمان جب حج کرنے کے لیے آئے 9 ذی الحجہ میں، تو ان کے چلے جانے کے بعد سورہ براءت نازل ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ براءت کی آیات اور رب کا وہ پیغام دے کر بھیجا مکہ مکرمہ میں۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ علی، آپ آئے ہیں حضور کے نمائندے بن کر، امیر بن کر آئے ہیں یا صرف پیغام رساں بن کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں امیر بن کے نہیں آیا، میں صرف پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ امیر بن کے آئے ہوتے تو پھر میں آپ کی تابع داری میں ہوتا، آپ امیر ہوتے، لیکن وہ چونکہ صرف پیغام پہنچانے کے لیے، اور پیغام یہ تھا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مکہ فتح تو ہو چکا ہے لیکن گزشتہ سال سے اب تک مشرکین کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت تھی، حکومت اگرچہ مسلمانوں کی ہے لیکن وہ آ سکتے تھے اپنی عبادات کرنے کے لیے۔ اب 9 ہجری کے بعد، حج کے موقع کے بعد، اس پیغام اور اعلان کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ مکرمہ میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا، یہ اعلان ہو گیا۔ یہ 9 ہجری کو جو حج ہوا حضرت صدیق اکبر کی زیر قیادت ہوا، اور پھر 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان کروایا، مدینہ طیبہ میں بھی مضافات میں بھی خود یہ اعلان کروایا کہ اس سال اللہ کے رسول حج فرمانا چاہتے ہیں، جو جو یہ چاہتا ہو کہ حضور کی معیت میں حج کرے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ جائے۔ اس اعلان کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام کشاں کشاں مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں جمع غفیر ہو گیا صحابہ کرام کا۔ ہر مرد اور عورت کی یہ خواہش تھی، ہر بچے بوڑھے کی یہ خواہش تھی کہ حضور کی قیادت کے اندر ہم بھی حج کریں۔ چنانچہ یہ خواہش تو سب کی تھی، لیکن جب سرکار روانہ ہونے لگے تو ظاہر ہے بعض مسلمانوں میں بیمار، بعض کوئی ضعیف، کسی مجبوری کی وجہ سے جو جانے کے قابل نہیں تھے، جب یہ قافلہ روانہ ہوتے ہوئے دیکھنے لگے تو ان کے دل کی حسرتیں، ان کے دل کی بے چینیاں اور ان کی طبیعت کے اضطراب سرکار نے ملاحظہ فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا جو مجبور ہے، بیمار ہے، وہ اس سال جا نہیں سکتا حج کرنے کو، تو کوئی بات نہیں، وہ رمضان میں عمرہ کر لے، اللہ رب العالمین رمضان میں عمرہ کی برکت سے اسے حج کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ان کی دل جوئی بھی سرکار نے فرمائی،
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ سے آپ نے کوچ فرمایا حج کرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ کی طرف سرکار روانہ ہوئے۔ اور یہ سرکار کا ہجرت کے بعد پہلا حج مبارک تھا، اور یہی سرکار کا اعلان نبوت کے بعد فرض حج ہونے کے بعد آخری حج تھا۔ اسی کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیقعد کے مہینہ میں 10 ہجری کو 24 اسلامی مہینے کی تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے۔ جمعرات کا یہ دن تھا، سرکار نے ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں ادا فرمائی، اور عصر تک سرکار ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے۔ جمعرات کے دن ہی عصر کی نماز سرکار نے ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات بھی یہیں قیام رہا، جمعہ کا دن بھی یہیں قیام رہا، اور جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات بھی سرکار کا یہیں قیام رہا۔ پھر ہفتہ والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا، اور سرکار نے جو احرام باندھا وہ یہ تھا کہ اسی احرام سے پہلے جا کر عمرہ بھی کریں گے، پھر احرام کھولیں گے نہیں، اسی احرام سے پھر حج بھی کریں گے، یعنی حج قران کا احرام باندھا سرکار نے۔ البتہ صحابہ کرام کو سرکار نے یہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو حج قران کا احرام باندھنا چاہتا ہے اسے بھی اجازت ہے، جو حج تمتع کا احرام باندھنا چاہتا ہے اسے بھی اجازت ہے، اور جو حج مفرد کا احرام باندھنا چاہتا ہے اس کو بھی یہ اجازت ہے۔ چنانچہ یہ حج کے مہینے چل رہے تھے، اور حج کے مہینوں میں سرکار نے یہ اجازت دے دی کہ اس احرام کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہو، جبکہ دور جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں لوگ صرف حج ہی کیا کرتے تھے، عمرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کو یہ تشویش ہوئی، تعجب ہوا کہ ہم اس احرام کے ساتھ حج کے مہینے میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ حج کے دنوں میں عمرہ؟ سرکار نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست فرما کر ارشاد فرمایا کہ حج کے دنوں میں عمرہ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے، فرمایا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے 26 ذیقعدہ کو روانہ ہوئے ہفتہ والے دن، اور سرکار مختلف منازل سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ رستے میں مختلف واقعات رونما ہوئے، مثلا مقام روحا پر پہنچے جہاں بیر روحا ہے، وہاں سرکار نے قیام فرمایا ہوا تھا تو ایک جانور دوڑتا ہوا آیا، صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا تو سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کا مالک بھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک آیا، اس نے وہ خود جانور پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا حضور میری طرف سے یہ تحفہ ہے، جیسے چاہیں استعمال فرمائیں۔ چنانچہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے گزرے تو سرکار نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور وہ زخمی ہے، اس پر تیر لگا ہے اور وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہے۔ سرکار نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ پورا قافلہ گزرنے تک آپ نے اس ہرن کے پاس ٹھہرنا ہے، کوئی بندہ بھی، لشکر کا کوئی فرد بھی ہرن کے قریب بھی نہ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قافلہ تھا کتنا بڑا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ صحابہ ہی صحابہ تھے، آگے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو جہاں تک نظر جاتی تھی صحابہ ہی ہوتے، پیچھے دیکھیں تو جہاں تک نظر جاتی صحابہ ہی ہوتے، اور دائیں بائیں جہاں تک نگاہ جاتی حد نگاہ تک صحابہ ہی صحابہ تھے۔ اور اصحاب سیرت نے لکھا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام حضور کے اس لشکر میں شامل تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کارواں ایسے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ رستے میں ایک جگہ پر سرکار نے قیام فرمایا جس کو مقام اصابہ کہا جاتا ہے، وہاں رات گزاری تو اتفاق سے جس اونٹ پر سرکار کا راشن پڑا تھا وہ کہیں گم ہو گیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے جو بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو راشن اس پر نہ اکٹھا لاد دیا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ستو وغیرہ جو بھی راشن ہے وہ اس پر لاد دیا جائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام
حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ وہاں جب رات کو قیام ہوا تو ان کی آنکھ لگ گئی اور ان کو پتہ نہ چلا، اونٹ کہیں سے اٹھ کر نکل گیا۔ انہوں نے صبح کافی تلاش کیا لیکن اونٹ نہ ملا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات یہ تھے، آپ غلام کو ڈانٹ رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا پھر تو اور بات تھی، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زاد سفر ہے اس پر، اور تجھے صرف اور صرف ایک یہی تو ذمہ داری دی تھی اور تیرا کوئی دوسرا کام بھی نہیں تھا، تو یہ بھی نہیں نبھا سکا۔ اس طرح جب صدیق اکبر انہیں ڈانٹ رہے تھے اور یہ حضور کی ذات کے لیے غصہ تھا، لیکن سرکار اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، دیکھو اس احرام والے کو، یہ اپنے غلام کو کیسے ڈانٹ رہا ہے۔ سرکار حضرت صدیق اکبر کے غصہ کو ٹھنڈا کر رہے تھے، اتنے میں بعض صحابہ کرام ناشتہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ ناشتہ کریں، اور پھر فرمایا کہ عتبہ کا اس میں قصور نہیں، اس نے جان بوجھ کر تو غم نہیں کیا، بس مقدر میں ایسا تھا وہ گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لشکر کے پیچھے جن صحابہ کی حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لشکر گزرنے کے بعد پیچھے اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو وہ لشکر تک پہنچا دیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ سارے کا سارا سامان سے لدا ہوا لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو اللہ نے اونٹ بھی عطا فرما دیا، اور پھر حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ دیکھو اس میں سے کوئی چیز گم تو نہیں۔ انہوں نے سامان کی تلاشی لی، کہا کہ حضور ایک پیالہ نہیں مل رہا۔ غلام نے کہا نہیں پیالہ میرے پاس ہی ہے، یعنی سارا ساز و سامان محفوظ ہے۔ اب یہ اونٹ کے گم ہونے کی افواہ لشکر میں جب پھیلی تو حضور کے ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے بیٹے حضرت قیس کو ساتھ لیتے ہیں اور ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا اونٹ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتہ چلا تھا کہ وہ زادے راہ والی سواری کہیں گم ہو گئی ہے تو یہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں اللہ تمہیں برکت دے، وہ ہماری سواری مجھے مل گئی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سعد تم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ ہماری خدمت کی ہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو اس وقت جو تم نے ضیافت کی تھی اور قربانیاں دی تھیں، کیا وہ قربانیاں تمہاری کافی نہیں؟ بار بار موقع ڈھونڈ کر اپنا مال قربان کرتے ہو اور بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہو، وہ قربانی کافی نہیں؟ جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمارے مال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قسم بخدا جو مال آپ قبول فرماتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پیارا لگتا ہے، زیادہ محبوب ہوتا ہے اس مال سے جو ہمارے پاس پیچھے رہ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد میں نیکی کی برکت عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں حضور اولاد بھی اللہ نے نیک عطا فرمائی۔ بارصورت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور سرکار جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بچوں نے بھی کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا، اور جو بچہ بھی حضور کے پاس آتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سواری پر سوار تھے، بچوں کو اپنی سواری پر سرکار نے بٹھا لیا، کسی کو آگے کسی کو پیچھے، اس شان سے سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو سرکار نے یہاں طواف فرمایا، اور سرکار نے جو طواف فرمایا یہ پیدل فرمایا، یہ عمرے کا طواف تھا جو پیدل فرمایا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے نوافل ادا فرمائے، آب زمزم پیا، صحیح فرمائی، اور یہ سارے معاملات سرکار نے پیدل ادا فرمائے، یہ عمرے کے معاملات تھے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب 4 ذی الحج اتوار والے دن مکہ مکرمہ پہنچے، تو سرکار نے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات یعنی 4 ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج تک یہیں پر مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرمایا۔ اس دوران 7 ذی الحج کو سرکار نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے مناسک حج کے موضوع پر، یعنی حج کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے موضوع پر سرکار نے خطبہ دیا، اور سرکار 8 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد یہاں سے باقاعدہ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب سرکار اپنی سواری پر سوار تھے اور سرکار منا کی طرف جا رہے تھے، اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ جو کر سکتا ہو وہ زور سے پہلے منا میں پہنچے۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مینا میں آپ کے لیے کوئی کمرہ نہ بنا دیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، مینا وہ جگہ ہے کہ جو وہاں جس جگہ پر پہلے پہنچ جائے وہیں پر اس کا حق ہوتا ہے، مخصوص کمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے 8 اور 9 ذی الحج، یعنی 8 اور 9، 8 ذی الحج کو صبح نکلے اور 8 اور 9 کی درمیانی رات، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات مینا میں قیام فرمایا، اور 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا تو سرکار نے مینا سے پھر عرفات کی طرف کوچ فرمایا، اور وقوف عرفات سرکار نے جمعہ والے دن فرمایا، اور یہ سرکار کا جو حج کا دن تھا، وقوف عرفات کا دن تھا، یہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ ورنہ جس سال سرکار حج فرمائے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، لیکن عرف عام کے اندر حج کا دن اگر جمعہ کو آ جائے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ والے دن وقوف عرفات فرمایا، اور پھر سرکار عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا فرمانے کے بعد مغرب جو ہی ہوئی سرکار مزدلفہ میں تشریف لائے، اور یہ رات سرکار نے مزدلفہ میں قیام فرمایا، اور صبح نماز کے بعد بھی سرکار سواری اپنی دعا میں مصروف تھے، ابھی مینا کی طرف کوچ نہیں فرمایا تھا، مزدلفہ میں ہی دعا کے اندر مصروف تھے کہ سرکار نے کھل کر تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے موقع پر آپ عموماً مسکراتے نہیں، اور اب آپ مسکرا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کل وقوف عرفہ میں بھی میں دعا کے اندر مصروف رہا کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے میری دعا کی برکت سے یہ وعدہ فرما لیا کہ محبوب آپ کی امت پر میرے حقوق کے متعلق جو معاملات ہوں گے وہ میں نے بخش دیے، لیکن بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا بدلہ ہوگا۔ میں مسلسل اس دعا میں رہا کہ مالک کریم تو اس بات پر بھی قادر ہے، جس طرح اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے اسی طرح بندوں کے حقوق کا بدلہ بھی تو دینے پر قادر ہے، وہ بندوں کے حقوق بھی معاف فرما دے۔ اور آج رات صبح تک میں اسی دعا کے اندر مصروف رہا، اب اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ بھی فرما لیا ہے کہ محبوب بندوں کے متعلق بھی حقوق میں نے آپ کی امت کے معاف فرما دیے۔ جب سارے حقوق سارے گناہ معاف ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ شیطان مایوسی کے اندر مٹی سر پر ڈالتے ہوئے ایسے دوڑتا ہوا بھاگ کے جا رہا ہے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے تبسم آ گیا اور مجھے ہنسی آ گئی کہ میری امت کی مغفرت پر وہ پریشان کتنا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے مزدلفہ سے مینا کی طرف سرکار نے کوچ فرمایا، اور 10 ذی الحجہ کو سرکار نے یہاں سے کوچ فرماتے ہوئے کچھ کنکریاں لے لیں، ظاہر ہے رمی کرنی ہے، کنکریاں سرکار نے اٹھائیں، صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ یہاں سے کنکریاں اٹھا لو، تو بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے کنکر اٹھا لیں۔ سرکار نے جب انہیں یہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ دین کے اندر غلو ہے اور اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سابقہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے اندر غلو میں مبتلا ہو گئے، کنکر مارنے ہیں۔ سرکار نے پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح کے کنکر چنو۔ ہمارے بھی جو حاجی جاتے ہیں یہ بعض اوقات اپنے وہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی جوتے مار رہا ہوتا ہے، کوئی کر رہا ہوتا ہے، یہ سرکار نے فرمایا دین کے اندر غلو ہے، اس طرح کا معاملہ کرنے سے سرکار نے منع فرمایا چھوٹے چھوٹے کنکر صرف ایک فرض کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ چھوٹے کنکر بھی چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مارے جا رہے ہیں، یہ تمہارے جوتوں سے زیادہ سخت لگتے ہیں، اس کو یہ تو گولی سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جو مارے جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے یہاں سے پہلے جا کر رمی فرمائی، رمی کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرنے لگے تو کچھ جانور تو سرکار مدینہ طیبہ سے قربانی کے لیے لائے تھے، اور کچھ جانور یمن سے حضرت علی آئے تھے وہ سرکار کے لیے لے کے آئے تھے، اور وہ جو حج کرنے کے لیے حضرت علی آئے تھے ان کے ساتھ بھی باقاعدہ ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، وہ ظاہر ہے اب علیحدہ قافلے میں آئے، اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور نے کس نیت سے احرام باندھا ہے، لیکن ان کا محبت کا انداز دیکھیں کہ ان سے سرکار نے پوچھا کہ علی تم نے احرام کس نیت سے باندھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ جس نیت سے حضور احرام باندھ رہے ہیں میری بھی وہی نیت ہے،
بہر صورت کچھ جانور حضور مدینہ طیبہ سے لائے، کچھ حضرت علی لے کے آئے، کل 100 جانور تھے۔ سرکار جب ہاتھ میں چھری لے کر جانور ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جانور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر حضور کے قریب آ رہے تھے۔ ہر جانور کی یہ خواہش تھی کہ حضور کے ہاتھ والی چھری پہلے میری گردن پر چلے۔ سرکار نے اپنے دستے مبارک سے 63 جانوروں کو ذبح فرمایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جانور ذبح کریں، اور اس میں بھی حضور کے عمر مبارک کے سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ بہر صورت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد اب سرکار حلق کروانے لگے، تو سرکار کے حلق کروانے کا بھی عجیب شان و شوکت ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ حضور کا حلق کرنے کے لیے سرکار کی ایک سائڈ سے جب استرا لے کر آئے حلق کرنے کے لیے، سرکار نے عذرائے محبت، ان کے ہاتھ میں استرا ہے، سرکار بیٹھے ہیں اور سرکار ان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، دیکھنا تمہارے ہاتھ میں استرا ہے اور یہ میرے سر کا معاملہ ہے، خیال کرنا یہ اللہ کے رسول کے سر کا معاملہ ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مہربانی احسان کہ آپ نے اس خدمت کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے سر کے بائیں جانب کے بال کاٹے اور دائیں جانب کے لیے سرکار نے فرمایا، ابو طلحہ انصاری کہاں ہیں؟ حضرت انس کے والد وہ کہاں ہیں؟ وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے سرکار کی دائیں جانب کے بال کاٹے، اور سرکار کے یہ جو بال کاٹے گئے، صحابہ کرام تو وہ تبرک لینے کے لیے بےتاب تھے۔ سرکار کا کوئی بال بھی زمین پر نہیں گرا، جتنے بھی بال کاٹے گئے وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے۔ چنانچہ سرکار کی پیشانی مبارک کے جو بال مبارک تھے وہ حضرت خالد بن ولید نے خود مانگ کر لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان بالوں کو پھر انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سیا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہر معرکہ میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ سرکار کے سفر حج کے متعلق چند گزارشات تھیں۔ مالک کریم انہی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔